آج کے دور میں بھی عورت کو جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ عورت اور مرد کی سوچ جو کی تو ہے، دنیا کی ترقی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مگر ہماری سوچ کی ذہنیت وہیں کھڑی ہے جہاں کبھی تو مرد کی مردانگی عورت کو مارتی ہے اور کبھی عورت کی جلن دوسری عورت کی زندگی تباہ کرتی ہے۔ یہ سلسلہ شاید قیامت تک نہیں چلتا رہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن پر اس قدر گند جم چکا ہے کہ وہ ظلم کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ زیبا کی زندگی کی دکھوں کی شروعات تب ہوئی جب وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ شادی کا بندھن اسے دکھوں کے سوا کچھ نہیں دے گا۔ جو بچیاں غربت میں پلی ہوں ان کے نصیب بھی ایسے ہی گھروں سے منسلک ہوتے ہیں، اور زیبا کا میاں بھی ایک کلر تھا اور گھر کے کل 6 افراد تھے۔ باپ تو فوت ہو چکا تھا، اب اس پر بھی 2 بہنوں کی ذمہ داری تھی، باقی سب شادی شدہ تھے۔ زیبا FA پاس تھی۔ اس حالات کو دیکھ کر وہ نوکری کرنا چاہتی تھی کہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں، کچھ اپنے میاں کا بوجھ بھی کم کر سکوں، مگر الٹا عدیل اس کو برا بلا کرتا کہ مجھے تم سے کوئی نوکری نہیں کروانی، جیسے گزارا کرنا ہے کرو۔ گھر کا ہر بندہ عدیل کی ضد سے پریشان تھا۔ ساس اور نندے بھی عدیل کے اس فیصلے پر خوش نہیں تھیں، اور دونوں نندے بھی بھابھی کے ساتھ تھیں کہ کچھ حالات بدلیں، مگر کسی کی کیا مجال تھی کہ اس عدیل کے سامنے کوئی بول سکے۔ زیبا والدین کے گھر کا جیسے رستہ ہی بھول گئی تھی۔ اس کا دل ملنے کو کرتا، مگر ہر بار وہ پیسے کا تذکرہ کرتا کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہیں، اس لیے میں تجھے کیسے لے کر جاؤں، اور زیبا بیچاری سالوں سال اپنے ماں باپ کو ملنے کے انتظار میں گزار دیتی۔ آج اسے 4 سال ہو گئے تھے کہ اچانک ماں کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے اسے جانا تھا۔ عدیل گھر آیا اور اس نے کھانا کھایا تو عدیل کے چہرے کو دیکھا اور اس نے اس سے کہا کہ آج میں بہت پریشان ہوں۔ عدیل نے اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری ماں بیمار ہے اور مجھے پیسے دو تاکہ میں اپنی ماں کے پاس جا سکوں۔ زیبا بات کرتے کرتے زوروں کو تار رونے لگی تھی، اور جب عدیل سے پیسے کا مطالبہ کیا تھا تو عدیل نے اسے یہ کہا کہ ابھی تو تمہاری ماں زندہ ہے، جب مر جائے گی تو پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ زیبا نے جب یہ بات سنی تو اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی، اور وہ زوروں کو تار پھر سے رونے لگی کہ مرد ہو تم میرے، اتنے سال میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، مگر آج میری ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے اور آپ مجھے ایسا کہہ رہے ہیں۔ یہ بات اس نے کی تو عدیل نے اس پر مکوں اور لاتوں سے بارش کر دی۔ اس نے اس کے پیٹ پر بھی ٹانگیں مار دی اور زیبا کی حالت بگڑ گئی۔ زیبا نے ابھی اپنی خوشی کا اظہار اس سے نہیں کیا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے، کیونکہ وہ اس کے موڈ کو دیکھ رہی تھی کہ جب موقع ملے گا تو وہ بتا دے گی، لیکن آج اچانک جب اس نے اسے مارا تو اس کا بچہ مر گیا۔ ہسپتال والوں نے پوچھا تو جھوٹ بول دیا کہ یہ بات سن گئی تھی اور وہاں گر گئی ہے۔ زیبا کی حالت اس صدمے سے مشکل سے سنبھلی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ گھر میرے لیے ایک جہنم ہے اور مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھر والے بھی اس کی سیرت کی وجہ سے اس سے مانوس تھے۔ ساس اور نندے سمجھتی تھیں کہ اس کے ساتھ بھیا اچھا سلوک نہیں کرتا، لیکن آج جو ہوا تھا اس کی زندگی کی خوشیوں کو چھیننے والا تھا۔ عدیل کام پر گیا، اس نے گھر والوں سے اجازت لی اور ان سب نے بھی اس کا ساتھ دیا کہ جو تم اپنے لیے بہتر سمجھتی ہو وہ تم کرو۔ اس نے آخری بار ان کے گلے لگ کر ان سب کا شکریہ ادا کیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ دل پر پتھر باندھ کر گھر سے چلی گئی۔ گھر والے اس قیامت سے پھولے نہ سمائے۔ بہت مدت کے بعد وہ گھر آئی تھی۔ ماں کی بھی طبیعت اللہ نے بہتر کر دی تھی۔ جب اس نے تمام کہانی گھر والوں کو سنائی تو وہ سب رونے لگے کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ ان کے گھر والے نے علیحدگی کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ادھر جب وہ گھر آیا تو بانو کو نہ پا کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔
ماں نے اسے کہا کہ تو لاکھ میرا بیٹا صحیح، لیکن یہ تیری مردانگی نہیں تھی کہ تو اس معصوم پر ہاتھ اٹھاتا اور اسے دھکا دیتا۔ وہ بیچاری تیرے ظلم کی وجہ سے، وہ تیرے پاگل پن کی وجہ سے اپنی زندگی اور بچے کی زندگی سے گزری ہے۔ اب کدھر ہے تیری مردانگی؟ ایک عورت تجھ سے تیرے رویے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ عدیل کو جیسے اپنی مردانگی پر احساس ہو گیا تھا، مگر جب عورت کو احترام نہیں ملتا تو وہ بھی ایسے جنونی مردوں سے کنارہ کر لیتی ہے۔ عدیل کا غصہ مزید بڑھ گیا کہ گھر کے لوگ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ خیر اس نے ندامت کے ساتھ اس کو فون کیا کہ تم مجھے ایک مرتبہ معاف کر دو، لیکن زیبا اب اس مردانگی کو دیکھ چکی تھی جس نے اس کی بچی کی جان لی تھی۔ اسے اس سے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، تیری مردانگی پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، تو نے میری بچی کو اذیت دی ہے، اب تم سے کھلا ہی لیں گے۔ 4 مہینوں کے بعد ان کی علیحدگی ہو گئی اور اس کو اس کے صبر کا پھل ملا۔ جلد ہی اس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی جس نے اس کو مرد بن کر دکھایا۔ مرد کی مردانگی یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو عزت دے، نہ کہ اس پر ظلم روا رکھے۔ اس کی مردانگی مر چکی تھی، اب وہ اکیلا ہی زندگی گزارنے پر مجبور تھا، کیونکہ کوئی بھی عورت اس کے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ زیبا نے اپنی نندوں کے رشتوں میں مدد کی تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ آج فیصلہ کر پائی تھی۔ آج وہ اس مرض سے آزاد ہو کر سکون کی زندگی گزار رہی ہے۔